ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 کے شروع کے حصے کی تلاوت کی گئی. اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. جب کوئی دنیا کے اندر مرتا ہے تو مرنے کے وقت اگر وہ کسی بات کا حکم دیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں نے اس بات کی وصیت کی تھی. اور اگر مرنے والے کا احترام ہوتا ہے تو اس وصیت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کی آخری وصیت جو ہے وہ یہ تھی، وہ یہ وصیت کر کے مرا ہے. اسلام کے اندر مرنے والا اپنے تہائی مال تک کی وصیت کر سکتا ہے. جو اس نے ورثہ چھوڑا ہے، ترکہ چھوڑا ہے، اس کے تہائی مال میں 1/3 مال میں وہ وصیت کر سکتا ہے. باقی جو 2/3 ہے وہ اس میں وہ وصیت نہیں کر سکتا ہے. اور وصیت بھی جو وارث ہیں جن کو اللہ رب العزت نے خود وراثت میں حصہ عطا فرمایا ہے ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. تو بہرحال میت کی جو وصیت ہوتی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ بھائی میت نے یہ وصیت کی ہے، یہ وصیت کی ہے. یہاں پر اللہ رب العزت جو کہ موت سے پاک ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ وصیت فرما رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. تو یہاں اللہ وصیت کر رہا ہے، اور ہم میں سے کتنے لوگ اس وصیت پر کام کرتے ہیں؟ جب ایک انسان مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے اس بات کی وصیت کی تھی، اس بات کی وصیت کی تھی. لیکن اللہ رب العزت وصیت فرما رہے ہیں، اس پر کوئی توجہ دینے کو تیار نہیں ہے الا ماشاء اللہ. تو اللہ کی وصیت تو اس کا حکم ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. پھر آگے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے اتنا حصہ
آیت کے اندر، یہ لمبی آیت ہے، اس میں وراثت کے بعض احکامات ذکر فرمائے ہیں۔ تو آیت شروع کس طرح ہوتی ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ پاک تمہیں وصیت کر رہا ہے، سن لو، اس بات پر تم کو عمل کرنا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کے لیے اتنا حصہ ہوگا جتنا دو لڑکیوں کا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا آیت کے شروع ہی میں کہ جب وراثت کو تقسیم کیا جائے گا، جب تمہارے مال، تمہارے ترکہ جو تم نے چھوڑا ہے، اس کو تقسیم کیا جائے گا، تو اس میں صرف تمہارے بیٹے حصے دار نہیں ہوں گے۔ اچھا، بیٹے بیٹیوں کے علاوہ اور بھی حصے دار ہیں، بیوی بھی حصے دار ہے، ماں باپ بھی حصے دار۔ تو اس وقت میں خاص بیٹا اور بیٹی کا ذکر فرما رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بیٹیوں کو حصے سے محروم کر دیتے ہیں، بہنوں کو حصوں سے محروم کر دیتے ہیں، اور یہ بات بالکل ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ جو وراثت ہوتی ہے اس کو بھائی جو ہے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، نہ ماں کو حصہ دیتے ہیں جو کہ بیوی ہے مرنے والے کی، نہ بہنوں کو حصہ دیتے ہیں جو کہ مرنے والے کی بیٹیاں ہیں، اور آپس میں جو ہے اس کو تقسیم کر لیتے ہیں، بس جو ہے وہ یہ ہو گیا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھو کہ وراثت کے اندر جن جن کو حصہ پہنچتا ہے، اور ابھی میرا مقصد جو ہے وہ اس کی تفصیلات بتانا نہیں ہے، اور ایسے بھی وراثت جو ہے وہ ایک مستقل ایک فن ہے، مستقل ایک علم ہے، اس لیے جب وراثت کا مسئلہ آئے، مر جائے کوئی آدمی یا کوئی عورت، کوئی مرد مر جائے یا عورت، اور اس کی وراثت کی تقسیم ہو، تو جو اس فن کے، جو اس علم کے ماہر ہیں، مفتیان، ان کے پاس جا کر اس مسئلے کو حل کرانا ضروری ہے۔ تو میرا مقصد اس وراثت کے کون کون وارث ہوگا، کیسے کیسے ہوگا، یہ بیان کرنا نہیں ہے، اس کے لیے تو علماء موجود ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اس کو تقسیم کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ اصل تو بات یہ ہے، نماز پڑھنا سیکھنا اتنا مشکل نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے اس کو تیار کرنا، جب وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا تو پھر سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، سکھانے والے بہت موجود ہیں۔ تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی اس کو معلوم کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے موجود ہے، دارالافتاء موجود ہے۔ اصل میں وراثت کو اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہونے کے لیے تیار ہونا، اس کے لیے راضی ہونا، تیار ہونا،
یہ اصل بات ہے. جب یہ ہو گیا تو پھر کس طرح تقسیم ہوگی وہ تو آسان ہے. وہ تو دارالفتہ موجود ہے, وہاں پر جا کر. تو مقصد یہ ہے کہ وراثت کو اللہ کے حکم کے مطابق ہم تقسیم کرنے والے ہو جائیں. اور یہ سوچ کہ جو بہن ہے اس کو تو حصہ دینا ہی نہیں ہے, وہ تو بیاہ کر دوسرے خاندان میں چلی گئی ہے, اور ماں ہے وہ ہمارے ساتھ رہتی ہے, وہ بھی مر جائے گی. ویسے تو بیٹا بھی جو ہے اس سے پہلے مر سکتا ہے, مگر لوگوں کی سوچ تو یہ ہے نا کہ جتنا زیادہ بوڑھا ہوگا اتنا زیادہ جلدی مرے گا. تو اس کو دینے کی کیا ضرورت, وہ ہمارے ساتھ ہے, بس اس کو 3 وقت کی روٹی مل جائے ہمارے ساتھ, اللہ اللہ کرے گی, وہ اس پر کون دھیان دیتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم. خبردار, یہ خبردار کا لفظ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, آیت کا ترجمہ نہیں. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے, وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. شروع کے آیت کے شروع ہی میں صاف کر دیا کہ خبردار, میری بندیوں کے بارے میں غفلت نہیں کرنا, میری بندیوں کے بارے میں غفلت نہیں کرنا, ان کے حق کو نہیں مارنا. ہاں تمہارا حق میں نے اس سے دوہرا رکھا ہے, ڈبل رکھا ہے اس سے. تم کو اگر 200 ملتے ہیں تو اس کو 100 ملیں گے. تم کو اگر 2 لاکھ کا حصہ آ رہا ہے تو اسے 1 لاکھ روپے ملے گا. تم کو اگر 5 لاکھ کا حصہ آ رہا ہے تو اسے 2.5 لاکھ ملے گا, لیکن اس کو ملنا پڑے گا. اور یہ جو سورۃ النساء کی آیت ہے, آیت نمبر 11 اور پھر آیت نمبر 12 کے اندر بھی جو ہے وہ اسی وراثت کے احکامات ہیں. اللہ پاک اس میں شوہر اور بیوی کے جو حصہ ہے اس کو بیان کرتا ہے. شروع میں آیت نمبر 112 کے شروع میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے, ذرا سنو. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. کہ ان کے لیے, تمہاری بیویوں کے لیے 1/4 حصہ ہوگا. کتنا حصہ ہوگا؟ 1/4. اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے, اور اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کے لیے 8واں ہے, 8واں حصہ ان کو ملے گا. اس میں سے جو تم نے چھوڑا وصیت کے بعد اور قرض کے بعد. سب سے پہلی چیز جو وراثت میں نکالی جاتی ہے وہ قرض ہوتا ہے. میت نے 20 لاکھ روپے چھوڑے, 5 لاکھ روپے قرض تھا, تو 5 لاکھ روپے تو اس کے ہیں ہی نہیں نا, وہ تو جس سے قرض دیا اس کے ہیں, سب سے پہلے وہ نکل جائیں گے. 15 لاکھ روپے بچیں گے. 15 لاکھ میں مرنے والے نے وصیت کی ہے کہ فلاں فلاں کو دے دینا, مسجد میں ڈال دینا, غریبوں کی مدد کر دینا, یہ کر دینا, وہ کر دینا. تو یہ 15 لاکھ میں سے 1/3 پر یہ وصیت نافذ ہوگی. 15 لاکھ کا 1/3 کتنا ہوتا ہے؟ 5 لاکھ روپے. تو 5 لاکھ روپے میں اس کی وصیت نافذ ہوگی. اس سے زیادہ کا مرنے والے کو حق نہیں ہے. مرنے والے نے بولا تھا کہ بھائی کہ میری بیٹیاں جو ہیں وہ تو بیاہ کر میں نے ان کو بھیج دیا ہے, اب ان کو میں آگ کرتا ہوں. اردو میں بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں؟ آگ کرتا ہوں. میں نے اس کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیا. یہ آگ کا لفظ, یہ ڈائلاگ جو مارتے ہیں لوگ, یہ شریعت میں ہے ہی نہیں.
شریعت میں ماں باپ کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو آگ کر سکے، وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے، ایسا کوئی آگ پاک نہیں ہوتا ہے۔ وہ بولے گا میں نے فلانے کو آگ کر دیا ہے، میں نے چھوٹے بیٹے کو آگ کر دیا ہے، بڑا بیٹا سب لے لینا، بیٹیوں کو آگ کر دیا ہے، بیٹے سارے لے لینا، بیوی کو میں نے آگ کر دیا ہے، یار ساری زندگی تو میں نے اس کا نام نفقہ کیا ہے، اب مرنے کے بعد اس کو چوتھا حصہ دوں گا، 8واں حصہ دوں گا۔ آگ یہ بالکل حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ نے یہ حصے مقرر کر دیے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، تبدیلی کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی آگ نہیں کر سکتا ہے، نہ بیٹیوں کو آگ کر سکتے ہو، نہ بیٹے کو آگ کر سکتے ہو، نہ بیوی کو آگ کر سکتے ہو، نہ کسی اور کو جس کے حصے اللہ نے مقرر کیے ہوئے۔ 5 لاکھ روپے میں اس کی وصیت نافذ ہو جائے گی، 10 لاکھ روپے بچیں گے۔ اب 10 لاکھ روپے میں مثال کے طور پر اس کے کل جو ورثہ ہیں وہ ایک بیوی ہے اور 2 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں، سمجھ لو۔ تو سب سے پہلے 8واں حصہ بیوی کو مل جائے گا، 10 لاکھ کا 8واں حصہ نکالو، 10 لاکھ کا 8واں حصہ کتنا بنتا ہے؟ آج 1 لاکھ 8 لاکھ کا 1 لاکھ بنے گا، باقی 2 لاکھ ہیں تو 40,000، 1,40,000 نہیں 1,25,000 ہاں، یہ 1.25 لاکھ روپے، بالکل صحیح، 1.25 لاکھ روپے جو ہیں وہ بیوی کو مل جائیں گے، باقی بچے 8,75,000 روپے، وہ اس طرح تقسیم ہو گئے کہ 2 حصے بیٹے کو ملیں گے، 1 حصہ بیٹی کو ملے گا۔ تو کتنی 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں، تو 2 بیٹے کے 4 حصے ہوں گے اور 2 بیٹی کے 2 حصے ہوں گے، 6 حصے ٹوٹل ہوں گے۔ 8,75,000 کو 6 سے تقسیم کرو گے، پھر جو حصہ بنے گا چھٹا حصہ اس کے ڈبل بیٹے کو ملیں گے، ڈبل اور سنگل جو ہے وہ بیٹی کو مل جائے گی، اس طرح یہ تقسیم ہوگا۔ مگر ہوتا کیا ہے عام طور پر اور خاص طور پر جب زمینوں کا مسئلہ ہوتا ہے، جائیداد کا مسئلہ ہوتا ہے، جاگیروں کا مسئلہ ہوتا ہے، کہ یا تو وہ تقسیم ہی نہیں کرتے، بولتے ہیں بھائی یہ تو باپ دادا کی زمینیں ہیں، اس کو تقسیم کیسے کریں، باپ دادا کی زمینیں تقسیم کیسے کریں؟ تو سب سے پہلی بات تو یاد رکھو، جب باپ دادا مر گیا تو اس کی زمین نہیں ہے، اب وہ اس کی زمین ہے ہی نہیں، اب تو ورثہ کی ہو گئی۔ یہ تو عجیب وہ ہے، باپ دادے تو پھر تو ہزاروں سال پیچھے جاتے ہیں، پھر تو کوئی مالک ہی نہیں ہوگا اس زمانے میں، سارے وہی مالک ہوں گے، جو مر گیا اس کا ختم۔ 3 چیزیں آدمی جب مرتا ہے نا، 3 چیزیں وہ چھوڑتا ہے اور صرف ایک چیز وہ ساتھ لے کر جاتا ہے۔ حدیث میں ایک مال چھوڑتا ہے، اس کا تعلق اس سے ختم ہو جاتا ہے، وہ ورثہ کا ہو جاتا ہے۔ ایک اپنا اہل و عیال ہوتے ہیں تو وہ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کفن دفن کرتے ہیں، اس کو دفناتے ہیں، ختم۔ اور تیسری چیز اس کے اعمال ہیں جو اس کے ساتھ جاتے ہیں، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو باپ دادا نے جو جائیداد چھوڑی، زمین چھوڑی، وہ اب باپ دادا کی ہے ہی نہیں، وہ تو اب ورثہ کی ہے، اور اگر تم اس کو تقسیم نہیں کرو گے تو تم پھر حق مارو گے لوگوں کو۔ اور حدیث میں ہے کہ 1 بالشت پر زمین پہ اگر کوئی دوسرے کی ناحق لیتا ہے تو 7 زمین کا توق اللہ پاک اس کی گردن میں ڈالے گا۔ 1 بالشت پر زمین کسی کی ہتھیار لینا، 7 زمین کا توق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ میرا ایک ساتھی ہے، دیر کا رہنے والا ہے، بولا کہ
اندر ہمارے جس نے اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ دیا. پہلا خاندان گاؤں کے اندر. ذرا سوچو اس بات کو. اور بولا جب ہم نے اس بات کو بولا کہ بھائی ہاں جب تقسیم کی ہم نے تو وہاں گاؤں کے رہنے والے اس بات کو یقین کرنے ہی نہیں تھے کہ یہ اپنی بہنوں کو حصہ دے گا. مگر جب عملاً ہو گیا اور ہم نے دیا, اس کو تقسیم بھی کیا اور دیا بھی, تب دیکھا ہاں بھائی. اور پھر ہمارے بعد یہ سلسلہ شروع ہونا شروع ہوا. اب جو ہے گاؤں میں لوگ دیتے ہیں, سب تو نہیں دے رہے مگر وہ کہہ رہا تھا چلو آدھے دیتے ہیں. اللہ پاک نے اس وراثت کے حکم کو یہ سورۃ النساء آیت نمبر 11 پھر آیت نمبر 12. اب سنو آیت نمبر 13 میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے. یہ وراثت کے احکام کو بیان کر کے, اور مجھے خصوصی طور پر یہ کہا گیا تھا کہ اس موضوع پر بیان کریں کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا, بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا. جو بھائی ہوتے ہیں وہ قبضہ کر لیتے ہیں, اپنے آپ میں تقسیم کر لیتے ہیں. آیت نمبر 13 سورۃ النساء کی جو اس وراثت کے احکام والی آیت کے بعد ہے, اور آیت نمبر 10 جو اس سے پہلے ہے. آیت نمبر 10 میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. بے شک جو لوگ ظلم کے طریقے پر یتیموں کا مال کھاتے ہیں, بات یہی ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. باپ مر گیا, بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں, چھوٹے ہیں, نابالغ ہیں, اور بیٹیاں تو جب بالغ بھی ہو جاتی ہے تو ایک طرح سے یتیم ہی ہوتی ہے. بیٹا تو بالغ ہو گیا, یتیمی سے باہر نکل گیا, مگر بیٹیاں چلو یتیم نہ صحیح مگر عورت ذات ہے, صنف نازک ہے, وہ تو پھر بھی ایک قسم کا یعنی کہ اس کو سہارا چاہیے ہوتا ہے بلوغت کے بعد بھی. اسی لیے دیکھو نا اللہ رب العزت نے اس کی شادی تک اس کی ذمہ داری باپ پر ڈالی, شادی کے بعد شوہر پر ڈالی. تو کیا فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کے مال کھا جاتے ہیں وراثت میں غفلہ کر لیا, اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں, آگ. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, اور ان قریب دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. کیا سمجھتے ہو تم لوگ؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. وراثت میں حق کو مارنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری بہن نے پکڑ دیا ہے. اچھا ذرا واقعی میں پوچھو دل میں بخشا ہے کہ نہیں. ان کو تو پتا ہے میں بخشوں یا نہ بخشوں, ملنے کا تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسے رسمن بول دیا ہاں بھائی ہم نے بخش دیا, ورنہ آج کل کوئی 100 روپیہ بخشنے کو تیار ہے. اتنی مہنگائی کے دور میں ہر کوئی پریشان ہے بھائی کچھ نہ کچھ آوے, آوک ہو جاوک نہ ہو. یہاں پر تو سارا پورا میرا حصہ جاوک ہو گیا اور بخش دیا میں نے. ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھو, حدیث میں ہے کہ مسلمان کا مال اس کے دل کی طیب خاطر کے سوا حلال نہیں ہے. وہ اگر شرما شرمی میں یا پریشر میں آ کر منہ سے بول بھی دے چلو یار غرق کرو, دفع کرو, چلو بھول جاؤ اس کو, یہ چیز اللہ تو جانتا ہے نا. اللہ جانتا ہے دلوں کے بھائی, اللہ جانتا ہے کہ بھائی کہ اس کی تو اس کو پتا تھا ویسے بھی میرے کو کون سا ملنا ہے. جس طرح نکاح کے موقع پر حدیث میں ہے البکر تستاذن, کہ کنواری سے بھی اجازت مانگو, کنواری سے بھی اجازت مانگو اس کے نکاح کرتے وقت. اور
بہت سی جگہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اجازت رسمی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری چلے گی تو کچھ بھی نہیں، سمجھے نا، بس چپ چاپ کر لو، بس چلنی تو میری ہے نہیں، نہ میری کوئی بات کی ویلیو ہوگی، نہ اس کی کوئی اہمیت ہوگی، نہ اس کی کوئی وقت ہوگی، میرے باپ نے وہی کرنا ہے جو اسے کرنا ہے، میرے بھائیوں نے وہی کرنا ہے جو انہوں نے کرنا ہے، میری کون سنے گا، نہ میری سنوائی ہے نہ کچھ، وہ چپ چاپ، اس کو پتہ ہے بھائی میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے پاس کوئی پاور نہیں ہے، تو کیا اس قسم کی اجازت کا کوئی شریعت میں اعتبار ہے؟ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اس آیت میں یہ فرمایا کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ جان لے کے اپنے پیٹ کے اندر انگارے بھر رہے ہیں اور ان قریب دہتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اور آیت نمبر 13 جو ان دو آیتوں کے بعد جس میں وراثت کے احکام ہیں بیان فرمایا، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ذرا سن لو، یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں، ترجمہ کر رہا ہوں، اور جو شخص اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اسے اللہ تعالیٰ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وراثت کے احکامات ذکر فرما کر اللہ نے فرمایا یہ میری حد بندیاں ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھنا، اس میں کم و بیشی نہیں کرنا، یہ میری حد بندی ہے، اور اگر میری اطاعت کرو گے، میرے رسول کی اطاعت کرو گے تو میں تمہیں جنت سے نوازوں گا، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ رہو گے اس میں۔ پھر فرمایا اور جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے آگے نکل جائے، وہ اسے آگ میں داخل فرمائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ خبردار، میں نے بیان کر دیا ہے کہ تمہاری وراثت کس طرح تقسیم ہوگی، تمہارا مال نہیں ہے، نہ تمہاری جان ہے، تمہاری جان بھی میرا بخشا ہوا ہے، تمہارا مال بھی میرا بخشا ہوا ہے، تمہاری جان میں نے قبض کر لی، اس دنیا سے تمہیں اٹھا دیا، اب تمہارا مال، وہ تمہارا مال حقیقی مال تو ہے ہی نہیں، نہ کبھی تھا تمہارا مال حقیقی مال، وہ تو میرا مال ہے، اس میں میرا حکم نافذ ہوگا، میرا حکم مانو گے، میری اطاعت کرو گے، کامیابی ہے، میری اطاعت سے روگردانی کرو گے، میری حدود سے آگے بڑھ جاؤ گے، کیا ہوگا؟ وہ اسے آگ میں داخل فرمائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ اب یہ ان دھمکیوں کو، ان وعیدوں کو سن کر فیصلہ کر لو کہ تمہیں تمہاری وراثت کے معاملات میں اور ترکے کے معاملات میں تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر چلنا ہے یا نہیں چلنا۔ اور مجھے خصوصیت سے کہا گیا تھا کہ حق مار دیا جاتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، توبہ استغفر، یہ تو کفر والی بات ہے کہ نافرمانی بھی اور پھر اس کو معمولی بھی سمجھنا۔ اللہ کے حکم کی پیروی کرو گے، سب کو اس کا حق دو گے، بیوی کو اس کا حق دو گے، بیٹی کو اس کا حق دو گے، بیٹے کو اس کا حق دو گے، تمام حق برابر پہنچاؤ گے، جس کا جو حق ہے، ماں باپ کا اگر حق بنتا ہے ان کو ان کا حق پہنچاؤ گے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اور اگر یہ کہو گے بھائی ہم لوگ لڑکے ہیں، بھائی ہمارا باپ تو بس، لڑکیاں تو ویسے ہی پڑھائی ہوتی ہیں، وہ تو گئی، ماں ہے اس کو کیا دینا ہے، وہ تو ہمارے ساتھ دو روٹی کھاتی ہے، بس ہو گیا بھائی۔ اچھا بھائی، واہ یار، یہ ماں کا، بعض لوگ تو ماں کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، جیسے کوئی فضول سی ایک چیز ہے، نعوذ باللہ من ذالک، توبہ استغفر اللہ۔
اور تیری ماں نے تیرے کو کس طرح جنا اور کس طرح تیرے کو پالا، تیرے کو اس کی حقیقت پتہ نہیں ہے؟ اگر تیرے کو اس کی حقیقت پتہ کرنی ہے تو ذرا اپنی بیوی کو دیکھ، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اس کو تیری اولاد پر۔ ذرا دیکھ کتنی محنت کرتی ہے تیری بیوی تیری بچے پر اور تیری بچی پر۔ اس کو دیکھ کر سوچ کہ تیری ماں نے اس طرح تجھ پر محنت کی ہے، اور تو کس طرح اپنے بچے پر محنت کرتا ہے، اپنی بچی پر محنت کرتا ہے۔ ذرا اس کو دیکھ کر سوچ کہ تیرے باپ نے تجھ پر اس طرح محنت کی ہے، تو اس کے حق کو سمجھتا نہیں ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اللہ پاک فرماتا ہے ان کو اف بھی نہیں کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کو ڈانٹنا نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ عزت کرامت کے ساتھ بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے ذلت کے پر بچھا دینا رحمت کے ساتھ، رحمت سے، عاجزی، تواضع ان کے سامنے۔ اور آج جب تیری ماں تیرے کو آواز دیتی ہے، تیرا باپ تیرے کو آواز دیتا ہے، تو تیرا منہ بگڑ جاتا ہے، تیرے کو ناگواری ہوتی ہے۔ اور جب بیوی بلاتی ہے تو تیرے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، ارے شرم کے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ وراثت، چاہے زمین ہو، چاہے جائیداد ہو، مکانات ہو، باغات ہو، درخت ہو، کیش مال ہو، گاڑی ہو، مکان ہو، کچھ بھی ہو، سب پر وراثت جاری ہوتی ہے، اور سب کو اس کا حصہ پہنچانا فرض اور واجب ہے، لازم ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس پر جہنم کی دھمکی ہے، ہمیشہ رہنے کی دھمکی ہے جہنم۔ اللہ پاک نے فرما دیا پیٹ میں آگ بھرنے کی دھمکی ہے اس پر، اس بات کو سمجھ لو۔ اور وراثت کو فوراً تقسیم کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ جو باپ جائیداد بھلے پڑی ہوئی ہے، بعض لوگ تو وہی، وہ ہماری زمین تو ہمارے پر دادا کے زمانے سے ایسے ہی پڑی ہوئی ہے، ابھی تک تقسیم ہی نہیں ہوئی۔ تو بھائی کب تقسیم ہو؟ جب قیامت آ جائے گی تو ویسے ہی سب کچھ فنا ہو جائے گا، ایسے ہی تب تک ایسے ہی پڑی ہو۔ وہی سانپ بیٹھا ہوتا ہے خزانے پر، نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے خزانے سے، نہ دوسرے کو اٹھانے دیتا ہے۔ یہ اس کی اس طرح مثال ہے، بالکل حرام ہے یہ، سب کے حصے تم نے مار دیے، سب چلے گئے۔ فوراً تقسیم ہونا چاہیے، اور تقسیم کرنے کے لیے کیا ہے کہ کسی ماہر مفتی کے پاس جانا چاہیے، ماہر عالم کے پاس جانا چاہیے۔ بھائی دیکھو یہ ہمارا ترکہ چھوڑا ہے انہوں نے، یہ وصیت کی ہے، یہ قرض ہے، یہ معاملات ہیں، ابھی آپ بتاؤ کس طرح تقسیم؟ آسان ہے بالکل۔ سمجھ آ رہی ہے سب کے؟ کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق۔